إن الحمد لله والصلاة للرسول نعمتك وشكرك يا الله يسر لنا هذه القرآن تعلمه وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 2 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس سبق میں ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 تا 5 پڑھیں گے اور قواعد میں ہوا، ہم، انتا، انتم اور اسی طرح ضمائر دیگر ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی. آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم تک ہم پڑھ چکے تھے. اگر اس کا آغاز کرنے سے پہلے ہم کل کے سبق کا اعادہ کرتے ہوئے، ریویژن کرتے ہوئے آگے چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بتائیے گا کہ اعوذ کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو مردود ہے، بسمی نام سے، بسمی نام سے. کس کے نام سے؟ بسم اللہ اللہ کے نام سے. الرحمن بہت مہربان، رحمان نہیں بہت شدت ہے، بہت مہربان. الرحیم ہمیشہ مہربانیاں کرنے والا ہے. اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کا آغاز ہے. الحمد کا کیا مطلب پڑھا تھا ہم نے؟ 2 مطلب پڑھے تھے. تمام تعریفیں اور شکر. کیا مطلب پڑھا تھا؟ الحمد تمام تعریفیں اور شکر کس کے لیے؟ للہ اللہ کے لیے. کون اللہ؟ رب. رب کا کیا مطلب تھا؟ کائنات کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب ہے. کس چیز کا رب ہے؟ عالمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، رب العالمین. الرحمن الرحیم دوبارہ سے بہت زیادہ مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے دن کا بدلے کے. مالک یوم الدین مالک ہے دن کا بدلے کے. لفظ بہ لفظ ترجمہ کریں گے. آپ لوگ، میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کرتے جائیے گا. مالک، مالک کا مطلب ہوتا ہے مالک. جیسے آپ اردو میں مالک مکان کہتے ہیں، اونر کہتے ہیں، تو یعنی اونر ہے، مالک ہے. یوم اردو میں بھی آپ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. یوم کی جمع ہوتی ہے ایام. جیسے آپ کہتے ہیں یوم الجمعہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن. یوم العید عید کا دن. تو مالک یوم الدین مالک ہے یوم دن کا. کس دن کا؟ الدین یعنی کہ بدلے کے دن کا. یہ جو دین ہے نا، اس کے 2 میننگ ہے. یہ جو لفظ دین آپ نے پڑھا، اس کے 2 میننگ ہے. ایک بدلے کے ہے، پچھلے ایک بدلے کے ہے، اور دوسرا نظام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. دین کے 2 مطلب ہیں، ایک بدلہ، ایک نظام زندگی گزارنے کا طریقہ. اور یہاں مالک یوم الدین کس میننگ کے اعتبار سے آیا ہوا ہے؟ بدلے کے اعتبار سے آیا ہوا ہے. دونوں میں سے کہ بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تعالیٰ. بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے. اور کس چیز کے بدلے کا دن ہے؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے بدلے کا دن قیامت کا دن ہے. اور زندگی کے گزارنے کے حساب سے بھی اگر دین کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے. یعنی اسلام آپ کو نظام زندگی کا مکمل طریقہ بتاتا ہے. نظام حیات سمجھتے ہیں؟ لفظ نظام حیات اگر میں کہوں تو حیات کہتے ہیں زندگی کو، نظام کہتے ہیں سسٹم کو، اور نظام حیات ہے زندگی گزارنے کا سسٹم. اور آپ کی زندگی گزارنے میں جتنا کچھ آپ کرتے ہیں، چاہے وہ انفرادی ہو یا چاہے اجتماعی ہو، آپ کا سونا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا، آپ کے دنیاوی معاملات میں جو کچھ آپ گزرتے ہیں، دین اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دین اسلام سے خارج ہو، اور جو دین اسلام جس حوالے سے آپ کی رہنمائی نہ فرماتا ہو. سر اگر آگے آ جائے پلیز، لاسٹ میں آپ دونوں اگر آگے آ جائے. دین اسلام اگر آپ کی اس حوالے سے رہنمائی نہ فرماتا ہو تو مالک یوم الدین بولیے گا. مالک کا مطلب مالک ہے، یوم کا مطلب دن. کس دن کا؟ الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ میں. مجھے بتائیے کہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، تو آج کے دن کا کون مالک ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے نا. آج کے دن کا بھی آپ کہتے ہیں اللہ مالک ہے، تو اللہ یہ کیوں فرماتا ہے کہ ہم تو اللہ چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے ہر دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے.
اللہ نے کہا کہ قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا اللہ مالک ہے۔ اللہ نے آپ کو آج کے دن کا مالک بنا کے اختیار دیا ہے۔ یہ زندگی جو آپ گزارتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اپنی ملکیت میں سے، اپنی حاکمیت میں سے، اپنے اختیار میں سے وہ جو مالک یوم الدین تھا، اپنی بادشاہت میں سے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو تقسیم کی ہے۔ کیا اپنی ملکیت، اپنی بادشاہت، اپنی طاقتیں، ہر ایک چیز نے اللہ نے تقسیم کیا ہے، اور اللہ دیکھتا ہے کہ انسان اس طاقت میں سے، اپنے اختیارات میں سے اس کو کیسے استعمال کرتا ہے اور کیسے زندگی کو گزارتا ہے۔ اور جب آپ اس کو گزارتے ہیں تو اس کا بدلہ، یعنی جزا کا بدلہ جزا کے طور پر، اور برائی کا بدلہ سزا کے طور پر بروز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتے ہیں۔ مگر دن تو مالک تو آج کے دن کا بھی وہی ہے، اس دن کا بھی مالک وہی ہے، مگر یہاں مالک یوم الدین کہنے کا مقصد اس کے سوا یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جو بالعموم ہم ایک پوری قوم سفاری کلچر کا شکار ہو چکی ہے، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں مالک، اونر، بادشاہ صرف اور صرف اس دن کا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر اس دن کوئی سفارش کر بھی سکے گا تو وہ اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کی مرضی سے ہے۔ تو اپنے دنوں میں، اپنی زندگی میں ہر ایک اعتبار سے کچھ بھی کام کریے، یہ ذہن میں ضرور رکھیے کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں اللہ کے نزدیک آپ کو اس کا بدل کیا ملنا ہے، اس بدل کے دن کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریے۔ اور حضرت علی کی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس کو مفہوم میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں، مختلف روایت میں دو چیزیں ہیں، میں دونوں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے پوچھا، اے علی تمہیں اپنی موت پر کتنا یقین ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں ایک طرف سلام پھیروں نماز کے بعد تو مجھے اتنا یقین نہیں میں دوسری طرف پھیر سکوں یا نہ پھیر سکوں، میری موت آ جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی نے کہا کہ اگر میں مسجد سے ایک قدم باہر نکالوں تو مجھے یہ یقین نہیں کہ میں دوسرا قدم، پچھلا قدم باہر نکال سکوں یا نہ نکال سکوں، میری موت آ جائے۔ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے علی تمہیں اپنی موت پر بڑا یقین ہے، مجھے اتنا بھی یقین نہیں کہ میں یہ آگ پلک جھپکنے بند کروں اور اللہ تعالیٰ میری جان۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے کہ یہ دن میں کتنی دفعہ یہ آگ پلک جھپکتے ہیں، اور اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک پلک جھپکے اور زندگی ختم۔ یہ جب تک سانسیں ہیں آپ کے پاس موقع تب تک ہے۔ مالک یوم الدین کا جب سانس بند، وہاں سے امتحان آغاز ہے، وہاں سے بدلہ آغاز ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہے تو آج اللہ نے اپنی ملکیت میں سے، اپنی بادشاہت اور اپنی طاقت میں سے جو آپ کو دیا ہے، کوئی بھی عمل کریے یہ سوچ کر کریے کہ اس کا بدلہ آپ کو کیا ملنا ہے۔ بالآخر اس کا بدلہ ہر ایک انسان کو کبھی نہ کبھی مل کر ضرور رہنا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کر کے ہمیں اچھائیوں کا بدلہ اچھا عطا فرمائے، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ کہیں ہمیں اس دن سزا نہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الرحیم ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ کریں گے۔ میں عربی پڑھوں گا، آپ لوگ مکمل اردو میں بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیں غور کریں، جب یہ ایسے شروع میں صرف ایک آیت آتی ہے اور ترجمہ لکھا ہوتا ہے، باقی پوری سلائڈ بلینک ہے، تو اس کو میں پڑھتا ہوں خود ہی، عربی بھی میں پڑھتا ہوں، ترجمہ بھی میں پڑھتا ہوں، پھر نیکسٹ ایسے ہائی لائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایک لفظ ہائی لائٹ ہوتا ہے، یہاں لفظ بلفظ ترجمہ ہوتا ہے، یہ لفظ بلفظ آپ پڑھیں گے، پھر تشریح آتی ہے تھوڑی سی مختصر، اور مختصر تشریح کے بعد بمحاورہ ترجمہ آتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ لفظ بلفظ ترجمہ کریے گا۔ ایاک کا کیا مطلب ہے؟ ہی۔ ایاک کا کیا مطلب ہے؟ تیری، یعنی یہ جو مخاطب کس کی؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ آپ ہی کی، اور یہ جو آپ کی بات ہے، مخاطب کی بات ہے، یہ کون سا ہے؟ ایاک میں سے یہ جو کا ہے، کا مخاطب کی بات کرتا ہے، تیری، اور ایا کہہ رہا ہے ہی۔ ایاک تیری ہی، نعبدو کیا مطلب ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب کہیں گے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں۔ روزانہ سورہ فاتحہ میں آپ اللہ کو یہ بات بار بار بتاتے ہیں،
इय्याक नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। और इबादत करने वाले कौन हैं? हम लोग हैं। आप अल्लाह को बताते हैं कि मैं ही तेरी। और इसी तरह उर्दू के भी अल्फाज हैं, आबिद, माबूद, ये दीगर अल्फाज, आनत, इस्तानत, इस तरह के दीगर वो लफ्ज़ बहरहाल अलग है। और इबादत का मकसद होता है कि आप मोहब्बत और अकीदत के साथ किसी की पूजा परस्तिश करना, किसी की ग़ुलामी में आ जाना, किसी की बंदगी में आ जाना। और ये तमाम जितने इबादत के मीनिंग हैं, तीन के तीन, अगर इसके एतबार से देखा जाए तो इबादत का हक़ भी सिर्फ अल्लाह ही का बनता है। इय्याक नअबुदु, तेरी ही हम इबादत करते हैं। वाह का मतलब होता है और, बोलिएगा क्या मतलब है? वाह का मतलब और। दोबारा से आ रहा है, इय्याका, और तुझ ही से, इय्याक नअबुदु, तेरी हम इबादत करते हैं। वाह का मतलब व इय्याका, और तुझी से, नस्ताईन, हम मदद चाहते हैं। इआनत और इस्तिआनत के जो अल्फाज मैं आपको बता रहा था उर्दू में इस्तेमाल होते हैं। नस्ताईन का मतलब हम मदद चाहते हैं। अल्लाह को आप कहते हैं इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। ये जो इय्याका है ना, ये जो अरबी में 2 दफ़ा आया इस आयत के अंदर, और उर्दू में इसका क्या तर्जुमा आपने पढ़ा? ही। ये जो ही है वैसे कहना बहुत कॉमन है, मगर इसकी अहमियत बहुत है, इसको ऐसी नहीं समझिए। अगर मैं इसको हटाकर कहूँ कि तेरी इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत करते हैं, बात में हाँ स्पेसिफिक है, खास करते हैं आप अल्लाह के लिए कि अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। इस चीज़ में फ़र्क है कि तेरी इबादत करना, और मुसलमान कहता है कि शिर्क अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है, कि सिर्फ तेरी ही इबादत करना और तुझ ही से मदद चाहना। आपसे मदद चाह लेना और आप ही से मदद चाहना मुख्तलिफ है। और अगर आप हुस्न देखें तो कम्युनिकेशन का रूल क्या पूरा उतरता है सूरतुल फातिहा पे। शुरू की आयत में आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ बयान करते हैं। और कम्युनिकेशन के अंदर भी आप किसी मार्केटिंग की डील के लिए, सर आप तो मार्केटिंग में ना माशाल्लाह, गालिबन किसी से फर्स्ट टाइम अगर इंटरेक्ट करें तो फिर आप उसको डील जो है वो कंफर्म करने के लिए क्या शुरू में एक अच्छाई करेंगे ना उसकी, बहरहाल तारीफ ना करें, आप अच्छाई तो करेंगे। तो अल्लाह की आप शुरू में तारीफ करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, उसकी बड़ाई बयान करते हैं कि सर इस पोजीशन पे तो आप ही हैं कि जो फैसला ले सकते हैं, इस चीज़ की डिसीजन ले सकते हैं। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। और आप यहाँ पिच करते हैं कि अल्लाह हम तेरे सिवा हमारा कोई आसरा नहीं, हमारे लिए सिर्फ है ही तो कौन है? अल्लाह तू ही है। और याद रखिएगा ये बात कि इबादत के लिए भी आपने यहाँ की अल्लाह से मदद चाही। नस्ताईन, इआनत, इस्तानत, ये मदद के अल्फाज हैं। किस चीज़ के लिए इबादत चाहिए? मदद चाहिए, सॉरी, इबादत के लिए। कभी 5 वक्त नमाज पूरी पढ़ लेते हैं तो हम तो सीना तान के घूमते हैं, बहुत फ़ख्र अंदर से महसूस करते हैं, और ज़रा सी अच्छी नेकी कर लेते हैं तो फ़ख्र महसूस करते हैं। लेकिन अल्लाह की मदद के बग़ैर इंसान अपनी प्यास तक भी नहीं बुझा सकता, इबादत तो बहुत दूर की बात है। अल्लाह ने अगर आपको ये सजदे नसीब किए हैं तो ये अल्लाह की नेमत है, वल्लाह यकीन करिए। अल्लाह अपनी मर्ज़ी के बगैर अपनी इबादत भी किसी को नसीब नहीं करता है। अगर अल्लाह ने आपको इसके लिए चुना है कि आप अल्लाह की इबादत करते हैं तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ने आपको इस क्लास के लिए चुना है, अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी के चंद लोग ढूंढे हैं जिन्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह अपनी मदद के बगैर किसी को अपने सजदे भी नसीब नहीं करता, तो शुक्र भी करिए और कहिए इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन। अल्लाह की इबादत के लिए भी हर चीज़ में मदद किसी की मांगिए? सिर्फ अल्लाह की मांगिए। अल्लाह की इबादत के लिए भी आगे आपने इबादत के लिए मांगिए, नअबुदु, हम इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं इबादत के लिए। तो इबादत का तसव्वुर भी रब से मांगे बिना नहीं है। इंसान अपने बड़ाई में इबादत भी नहीं कर सकता कि अगर आप ये सोचें मैं बड़ा मुत्तकी परहेजगार हूँ तो किसकी मदद से हूँ? या अल्लाह चाहता है, आपकी मोहब्बत है अल्लाह से, अल्लाह आपसे मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह ने आपको इतनी कुर्बत अता फरमाई है। और इसी तरह दुनिया के हर मामले में, चाहे दीनी हो या दुनियावी हो, अल्लाह से मदद मांगते हुए चलिए। तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ बमावरत तर्जुमा करिएगा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्ताईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। एक दफ़ा शुरू से लेकर आखिर तक दोहराएंगे। अल्हम्दु का क्या मतलब है?
تمام تعریفیں اور شکر دو مطلب ہے، دونوں مطلب ہیں. الحمدللہ اللہ کے لیے، رب پالنے والا ہے. پیاس ایسے بجھتی ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا پل پل پرورش کرنے والا ہے. آپ سوچئے نا کہ پالنے والا ہے، کس کا پالنے والا ہے؟ میرا پالنے والا ہے، جنات کا پالنے والا ہے اور حیوانات کا پالنے والا ہے. اور نہ صرف اس دنیا میں پالنے والا ہے، جتنی کائنات ہے، چاند ہے، جتنی سائنس ایک حد تک تحقیق کر کے پہنچ سکی ہے نا، کتنا کچھ ہے جہاں تک پہنچ بھی نہیں سکے ہیں. تو اللہ تمام کے تمام کی ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، شدت سے ہمیشہ تک مستقل مہربان ہے. قیامت کے دن کا، بدلے کا دن کا صرف اور صرف وہی مالک ہے. اور عبادت کے لیے اور چاہے کسی بھی معاملے کے لیے مدد صرف اور صرف کسی سے لینی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے وقت اللہ کے لیے اگر مدد چاہتے ہیں، اگر سلائیڈ میں بھی آپ بغور دیکھیں تو شروع میں شاید یہ بات جو آئی ہے، اگر میں اس کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہوں، یہاں لکھا ہوا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تاکہ اس کی بندگی کریں، یعنی عبادت کریں. جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی زندگی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، آپ سب تو یہاں بڑے میچور لوگ ہیں. اللہ کے یہ جو انسان ہے نا، انسان کی تخلیق کا ایک پروسیس ہے، دنیا میں آنے کا ایک پروسیس ہے. یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ اس کو ایک پروسیس کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا میں لے کر آتا ہے. انسان 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی تخلیق ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ بہتر سمجھا کہ اللہ نے محبت کے ساتھ، رب العالمین ہے، پالنے والا ہے. میرا اور آپ کا 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر اللہ نے میری اور آپ کی پرورش کی. اور یہ جو رب ہے نا، یہ ضروریات کو پورا کرنا، میری اور آپ کی ضروریات کو بھی پورا کیا. نہ صرف وہ لمحات ہے کہ جب اگر وہ وہاں اگر اللہ محبت کرنا چھوڑ دے، نہ کوئی انسان کے اختیار میں ہے، نہ کسی ڈاکٹر کے اختیار میں ہے. یہ صرف رب العالمین کی طاقت ہے کہ اس کی میری اور آپ سے محبت تھی کہ اس نے میری اور آپ کی پرورش فرمائی اور پھر مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر جنم دیا. جب اللہ نے اتنا سارا کچھ کیا اور مجھ سے اتنی محبت فرمائی، میرا اتنا خیال فرمایا، مجھے اس دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اتنا بڑا کر دیا، ہر چیز مجھے اور آپ کو مہیا کی، اتنا خیال کیا، تو کس مقصد سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کوئی کام بلا مقصد نہیں کرتے. اور اگر اللہ نے ہر کام کسی مقصد سے کیا ہے تو آپ کو محبوب جانا، آپ کا خیال رکھا، آپ کی پرورش کی، اس دنیا کے اندر بھی اور اس دنیا سے پہلے بھی تو اللہ کو آپ محبوب تھے. کوئی مقصد تھا، اللہ نے آپ پر ٹائم تو نہیں ضائع کیا. اللہ کوئی وجہ سے چاہتے ہوں گے کہ آپ اس دنیا کے اندر آ جائیے، اتنی زندگی گزار لیجئے جو اب تک گزار رہے ہیں، اور جتنی اللہ چاہے گا آپ گزاریں گے. جب تک آپ گزاریں گے آپ کی ہر ایک ضرورت کو وہ پورا کرے گا. مگر جو مقصد تھا جو اللہ آپ سے لینا چاہتے تھے، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا؟ کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں. اب سے 1 منٹ کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم گرامر کے پارٹ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. کلاس تکبیر. ان الحمد للہ والصلاة للرسول نعمتك وشکرك یا اللہ یسر لنا هذه القرآن تعلمه وعلمه رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. پڑھیے گا ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 2 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے گرامر کے پارٹ میں فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 2 جو ہم پڑھیں گے، اس کی گرامر کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا سبق نمبر 1 کا پہلے یادہ کریں گے، گرامر کے پارٹ کا جو ہم پڑھ چکے ہیں. تو کل کے سبق میں گرامر میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ آپ میں سے کوئی اگر بتا سکے؟ اسم اور اسم کی پہچان. تو مجھے بتائیے گا کہ عربی کے کسی بھی کلمے میں، جملے میں کتنی چیزیں موجود ہوتی ہیں؟ 3. نہیں، ہم پڑھتے ہیں گرامر TPI سے، یعنی اشاروں کے ذریعے آپ نے پڑھنا ہے، تو آپ کہیں گے بھی اشارے سے عربی کے کسی بھی جملے میں کتنی چیزیں موجود ہیں؟ 3 چیزیں. بولیے گا کون کون سی؟ اسم، فعل، حرف. اسم کس چیز کا نام ہے؟
نام، ناؤن کو کہتے ہیں فعل، کام کو کہتے ہیں حرف کیا ہے جو دونوں کو آپس میں ملانے کے لیے جملہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو وہ حرف ہے۔ اس کے بعد ہم نے اسم کی پہچان پڑھی تھی، کتنی پہچان ہے اسم کی؟ 4 پہچان ہے۔ نمبر 1 پہچان بتا دیجئے، آخر میں تنوین، مکمل بات یہ ہے کہ آخر میں تنوین۔ دوسری پہچان یعنی 2 زبر 2 زیر، شروع میں الف لام، آغاز میں الف لام، وہ کس لیے؟ خاص بنانے کے لیے، عام سے خاص کرنے کے لیے۔ تیسری پہچان کیا پڑھی تھی؟ واو نون یا نون، کل دہرایا تھا آپ لوگوں نے، سبق دہرایا تھا، گروپ میں مل گیا تھا سب کو۔ چلیے جن کا نمبر اگر نہیں ہوگا تو نہیں آیا ہوگا، ورنہ تو میں نے خود ہی گروپ بنا کے بھیجا تھا، تو آپ مجھے نمبر لکھوا دیجیے گا آج، تو میں انشاءاللہ بھیجتا ہوں۔ تیسری پہچان واو نون یا نون بتائی آپ نے، تو آپ میں سے بہت کم لوگوں نے بتائی۔ وجہ واو نون یا نون کیوں لگاتے ہیں آپ؟ وائی سے جمع، اور کہاں لگاتے ہیں؟ شروع میں لگا دیتے ہیں، تو بولیے پوری بات آخر میں واو نون یا نون، جیسے مسلم سے مسلمون اور مسلمین، جمع بنانے کے لیے، واحد سے جمع۔ چوتھی پہچان ہم نے کیا پڑھی تھی بتا سکتے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں، آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سنتے بھی رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ کلاس جب شریک رہے تو سنتے بھی رہے، سیکھتے بھی رہے۔ آخری پہچان بولتا نہیں، گولتا نہیں، تا اور الف تا، اور گولتا الف تا۔ ابھی میں بتاؤں کیا؟ آخر میں گولتا اور الف تا، گولتا نہیں، گولتا تو پھر میں کہیں بھی ڈھونڈتا رہوں گا پورے جملے میں، پورے لفظ میں، اس لیے پوری بات یاد رکھیں گے نا۔ اچھا، یہ پوری بات یاد رکھنے کا اور بار بار ایسے توجہ دلا کے آپ بولیں گے کہ انہوں نے ہمیں تو غلط کہہ دیا، خود آخر میں لگا کے بولا میں نے سوال۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ تو ذہن میں ہوگی آپ کے بات، مگر میں چاہتا ہوں، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ اس نیت سے پڑھیے کہ آپ آگے پڑھائیے اس کو۔ میں نے جب وہ سلائڈ آئی تھی، میں نے کہا ایک وضاحت ہے کہ میں نے یہ کورس علماء سے کیا ہے، میرا درمیانی، تو میں نے کہا تھا آپ اپنے آپ کو کہاں رکھ کے کریے کورس؟ درمیان میں، کہ آپ بھی آگے لے کر چلیں۔ تو آگے جب پڑھائے نا تو وہاں یہ بات ضروری ہے مینشن کروانا اور سکھانا کہ آخر میں گولتا اور الف تا، وہ کس لیے سر؟ مذکر کو مؤنث بنانے کے لیے، اور الف تا مؤنث جمع بنانے کے لیے۔ آج ہم ہوا، ہم، انت، انا، نحنو پڑھیں گے، یہ ہوتے ہیں ضمائر۔ پریشان نہیں ہوئی اگر آپ کو ضمائر نہیں پتا۔ آپ کو انگلش میں پروناؤن پتہ ہے؟ پروناؤن ہی کہتے ہیں نا۔ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک اٹیچڈ ہوتے ہیں، ایک ڈیٹیچڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ ڈیٹیچڈ پروناؤن ہیں، ضمائر ہیں۔ یہ پروناؤن، اگر آپ کو پروناؤن نہیں پتا انگلش میں، اگر آپ کو ضمائر بھی نہیں پتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایسے سمجھ لیجئے کہ یہ کسی بھی چیز، کسی بھی کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے ہاں، وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب۔ ابھی کسی نہ کسی انسان کو آپ نے مخاطب تو کیا ہے نا، مگر نام کسی کا نہیں لیا۔ تو جب آپ کسی نام کی جگہ مخاطب کرنے کے لیے کوئی الفاظ استعمال کریں تو آسان الفاظ میں اس کو پروناؤن کہہ سکتے ہیں، اس کو ضمائر کہہ سکتے ہیں۔ ضمائر 2 قسم کے ہوتے ہیں، یہ پروناؤن 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں اٹیچڈ، ایک ہوتے ہیں ڈیٹیچڈ۔ ظاہر ہے کہ نام سے سمجھ آتا ہے، اگر میں عربی میں کہوں تو ضمائر متصلہ، بولے میرے بعد متصل، ہاں ضمائر متصلہ کہتے ہیں، میرے بعد بولے متصل۔ ہاں، آپ کہتے ہیں میرا گھر فلاں کے گھر سے متصل ہے، یعنی میرا گھر اس کے گھر سے جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ تو ضمائر متصلہ یعنی جو اٹیچڈ پروناؤن ہوں گے، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ جوڑ کر آئیں گے، لفظ کے ساتھ مل کر آئیں گے۔ اسی طرح دوسرے ہوتے ہیں ضمائر منفصل، بولیے منفصل، سب کہیں منفصل۔ کہنے میں فاصلے کا لفظ محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ فاصلہ یعنی ڈیٹیچڈ ہے، تو یہ ایک دوسرے سے فاصلے پر آتے ہیں۔ بات سمجھ گئے یہاں تک؟ چلیے، میں نے 2 بات بتائی کہ ضمائر پڑھیں گے آج ہم۔ ضمائر نہیں پتا تو میں نے کہا پروناؤن، اگر دونوں نہیں پتا تو ضمائر اور پروناؤن اسے کہتے ہیں جو ناؤن کی جگہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہوں، کسی کے نام کی جگہ استعمال کیے جاتے ہوں۔ انگلش میں جو آپ کہتے ہیں ہی، شی، اٹ، دیم، دے، یہ سب کچھ، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ گئے؟ چلیے، یہ میں نے کہا ضمائر پہ 2 قسم کے ہیں، کون کون سے؟ ضمائر متصلہ، منفصلہ۔ متصل سے مراد جڑے ہوئے، منفصل سے مراد فاصلے سے۔ اب یہ جڑتے کہاں ہیں اور فاصلے سے کہاں آتے ہیں؟ لفظ سے جڑتے ہیں، لفظ کے فاصلے پر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مثال سورۃ الاخلاص پہلی آیت، بولیے گا، کیوں نہیں بول رہے آپ سب؟
سورہ اخلاص پہلی آیت بولے قل هو اللہ احد، یہ پہلا لفظ ہے قل. میں نے کہا عربی کے کسی بھی جملے میں تین چیزیں موجود ہوں گی، اسم فعل حرف نا. یہ پہلا لفظ ہے قل، یہ تیسرا لفظ ہے اللہ، یہ تو اسم ہے. یہ جو درمیان میں ہوا آ رہا ہے، ہوا یہ متصل ہے، منفصل ہے، جڑا ہوا ہے، دونوں سے الگ ہے، اٹیچڈ ہے یا فاصلے پر ہے، ڈیٹیچڈ ہے. آپ خود فیصلہ کریں، بتائیے مجھے. یہ اللہ کے ساتھ جڑ کر آ رہا ہے، یہ ایسے تو نہیں لکھا ہوا نا، ایسے لکھا ہوا ہے نہیں، الگ ہے، جڑ کر نہیں آیا. اسی طرح وہ آگے اللہ سے بھی نہیں جڑتا. تو یہ دونوں سے کیا ہے؟ الگ ہے، فاصلے پر. یہ جو آپ ہوا سورہ اخلاص میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، وہ لکھا ہوا ہوا، وہ جو آج آپ نے پڑھنا ہے. بات سمجھ گئے؟ اس کو کہتے ہیں وہ. عربی میں ہوا کا مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا آپ، وہ جا رہا ہے، وہ آ رہا ہے، مخاطب کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات آپ کو مختصر سمجھانی تھی. یہ سلائیڈ آپ کو بہرحال احمد بھائی بتا چکے ہوں گے کہ ایک لفظ یؤمنون کے لیے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ غائب جمع مذکر محموز باب فعل فعل مضارع مرفوع بالثبوت ہے. یہ سارے ٹرمینالوجیز میں آپ کو یہ مقصد یہ ہے کہ ٹرمینالوجی سمجھتے ہیں نا، اگر میں استعمال کروں تو شاید عام فہم انسان کو نہ سمجھ آئے. ہمارا اس کورس کے جو ہے نا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ یو ایس پیز ہیں، کچھ کی پوائنٹس ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ عام فہم کورس ہے، اور قرآن کریم تو ہر ایک انسان کے سمجھنے کے لیے آسان ہے، اللہ نے فرمایا، اور یہ کورس ہر انسان کے سمجھنے کے لیے آسان ہے. تو عام فہم ہونے کی وجہ سے اس میں کچھ کوالٹیز موجود ہیں جس کا ہم ادراک کرتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی ٹی پی آئی کے ذریعے سے آپ بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. یہ ٹی پی آئی کیا ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. بولیے گا ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ چلے سب نے کہنا ہے ٹی پی آئی سے کیا مراد ہے؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ ٹی پی آئی لکھا ہوا، اور یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے مراد یہ ہے، اردو میں اگر میں کہوں تو پورے جسمانی وجود کا استعمال کرتے ہوئے پڑھنا، پورے جسمانی وجود کو استعمال کرتے ہوئے پڑھنا، سب تمام اپنے وہ حس سینسز کا استعمال کرتے ہوئے پڑھنا. اردو میں حس کہتے ہیں نا، تو آپ نے تمام سینسز کا استعمال کرتے ہوئے پڑھنا. اچھا بات یہ ہے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ پورا ایک اس وقت دنیا کے اندر، میں اور آپ سیریس نوٹ آپ کو بتاؤں، دنیا کے اندر کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے اس وقت جدید ترین اور آسان ترین کوئی اگر میتھڈولوجی ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر تو وہ ٹی پی آئی ہے. تو جب دنیا کی ہر زبان آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں تو آپ عربک اور قرآن کریم کی زبان کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ اگر میں بڑے بھائی کو اگر ایسے اشارہ کر دوں بغیر کچھ کہے تو آپ سمجھ جائیں گے میں ان سے کیا، آپ سمجھ جاتے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. پانی کیا کہتا ہوں نا، تو میں نے کچھ کہا نہیں، بس یہ ٹی پی آئی ہے. اشاروں کے ذریعے آپ بات کر لیجئے، سمجھ لیجئے، اور ساتھ اپنی الفاظ کا بھی استعمال کریے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے، تو حماد بھائی نے آپ کو کروائی بھی ہوگی غالباً. یہ جو بار بار میں حماد بھائی کہہ رہا ہوں تو جو نہیں سے موجود وہ پریشان نہیں ہوئی ہے، ہر ایک چیز میں کروا بھی رہا ہوں ساتھ اور سمجھاتے ہوئے جا رہا ہوں. اگر یہ میں نہیں کہوں نا انہوں نے کروائی ہوئی تھی، میں آپ کو ایک ٹیکٹیک بتاتا ہوں. تو یہ جو موجود تھے نا پہلے، یہ بور ہو جائیں گے، بولیں گے وہی چیز پڑھا رہے ہیں. جب میں کہوں گا نا کہ حماد بھائی نے پڑھائی تھی تو یہ سمجھیں گے میں آگے چل رہا ہوں، وہ چیزیں میں اسکپ کر رہا ہوں، حالانکہ میں کروا رہا ساتھ ساتھ ہی ہوں. تو آپ نے ایک دفعہ میرے ساتھ تمام سینسز کو دہرانا ہے. کیا کہا میں نے آخری جملہ؟ آپ نے ایک ساتھ میرے بعد ایک دفعہ تمام سینسز کو دہرانا ہے. سب سے پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نہیں، اعوذ نہیں پڑھتے، اعوذ نہیں ہوتا، اعوذ حمزہ الگ پڑھیں، اعوذ الگ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے جو میں آپ سے کہتا ہوں، جس طرح میں اشارہ کرتا ہوں، بس آپ ویسے ہی کرتے جائیے، سنتے جائیے اور میرے بات کریے گا. چلیے پڑھیے، سنیے اشارے سے، ٹھیک ہے؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. زبردست، ایک دفعہ پھر سے کیجیے. اس چیز کا خیال رکھیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہوتے نا، جس سننے کے بارے میں بات کریں تو اشارہ کان کی طرف ہی کریں، سنتے دماغ سے نہیں ہے نا تو کان پہ کریں. چلیے بسم اللہ. سنیے، دیکھیے، اچھی سی پریکٹس کرنا ہے. سوچیے، بولیے، بتائیے،
دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. چلیے ایک دفعہ آپ لوگ کر کے بتا سکتے ہیں مجھے؟ جی آپ آ کے کروا دیں سب کو. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، پھر سے کیجیے، مل کے کیجیے. جزاک اللہ. میں نے آپ کے یہاں آپ کو بلایا اس لیے لیا اور یہاں آپ نے ہینڈ ریز کیا تو اس کو غنیمت اس لیے جانا کہ ٹی پی آئی دو چیزوں پر انحصار کرتی ہے کہ آپ نے پریکٹس ضرور کرنی ہے اور دوسرا یہ کہ آپ میں سے ہر ایک نے پڑھانا ہوگا. ٹی پی آئی کروائیں گے آپ ایک دوسرے کو کروائیں گے تو آپ سیکھ سکیں گے پریکٹس میں ایک دم پرفیکٹ. جتنی پریکٹس کریں گے اتنا سیکھ سکیں گے. یہ جو آپ اشارے کرتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے جو آپ اس سے گزر چکے ہیں مثال سے کہ اگر موبائل فون پر میں کسی کو کہتا ہوں جو آپ نے ابھی تک میرا چارج پہ نہیں لگوایا اس کا کچھ کریں، آپ کے پاس چارجر نہیں ہے، موبائل آف ہے، مجھے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے نا. چلیں بہرحال کسی کو راستہ سمجھاتے ہیں کہ اسٹریٹ جائیے گا، لیفٹ ہو جائیے گا، تو یہ اشارے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے جس کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھ رہا ہوتا، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ آپ اپنے دماغ کو حاضر رکھ رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ غلط بات کہہ دیں گے تو آپ کا اشارہ بتا دے گا یا پھر آپ جو بھی یہ بات سمجھ گئے آپ. اسی لیے آپ اشاروں سے یہاں عربی زبان کو سیکھ رہے ہوں گے اور یہ الفاظ آپ نے سیکھنے ہیں ضمائر والے. ضمائر متصلہ ہے منفصلہ ہے؟ وہ ہم کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہو شاید. یہ ضمائر منفصلہ ہیں، فاصلے پر آنے والے ہیں جو الگ کر کے آتے ہیں، ڈیٹیچ پروناؤن ہے. چلیے جیسے میں کرتا ہوں پریشان نہیں ہوئیے گا بلکہ میں آپ کو بعد میں پڑھاتا ہوں، چھوڑیے آپ مجھے پڑھائیں گے. مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنے متعلق کوئی بھی بات اشارے سے کرنی ہو کہ کیسے اشارہ کریں گے؟ اشارے سے اپنے بارے میں. چلیں اردو کا کوئی جملہ کہنا ہے اپنے بارے میں اشارے کے ساتھ، میری بات دوبارہ سنیں. اردو کا کوئی جملہ کہنا ہے اشارے سے اپنے بارے میں اور جب میں 1 2 3 کہوں گا اسٹارٹ تو آپ کہہ دیں گے وہ جملہ اشارہ کر دیں گے. ٹھیک ہے 1 2 3 اسٹارٹ. اردو کا کوئی جملہ تو کہیے، اردو میں کہیے میں نے ایسا کیا، میں کھاتا ہوں، میں کچھ بھی آپ کہیے اپنے بارے میں کہیے. چلیے آپ نے میرے بارے میں کہنا ہے. اب اگلی بات اردو کا کوئی جملہ اشارے کے ساتھ میرے بارے میں کہیں گے. جب میں کہوں اسٹارٹ 1 2 3 اسٹارٹ، ہاں آپ نے کیسے اشارہ کیا؟ میری طرف کیا. جب اپنی بات کرتے تھے آپ نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ اپنی طرف کیا. جو شخص یہاں موجود ہی نہ ہو، نہ میں ہوں نہ آپ ہیں، تو اس کے لیے کیسے اشارہ کرتے ہیں؟ وہ اس نے ایسا کیا، ایسے کرتے ہیں نا. چلیے اب آپ نے ایک کوئی جملہ وہ کے لیے کہنا ہے اشارے کے ساتھ. میں کہوں گا 1 2 3 اسٹارٹ. چلیں اب دوبارہ سے یہی جملہ دہرا دیجیے گا جو آپ نے اشارہ کیا تھا نا وہ کے لیے. بات سمجھے سر؟ اور بات اور جملہ ختم ہو جائے گا، اشارہ وہیں رہے گا. اشارہ ادھر ہی رکھنا ہے جیسے آپ نے جو بھی کیا ہو. 1 2 3 اسٹارٹ. جملہ نہیں بولا آپ نے، اشارہ تو کر دیا. چلیں جو بھی ہے اشارہ ویسے ہی رکھیں، سب جیسے آپ نے کیا ہو ویسے ہی کر دیں، اشارہ کر دیں ویسے ہی کریے گا. چلیے اب ایک بات آپ سب نے یہ کرنی ہے، تھک گئے آپ فوراً سے اس کے اشارہ قائم رکھے تو میں آگے آپ کو بتا سکوں. ہاں اشارہ قائم، ہاتھ ویسے ہی رکھے جو آپ نے وہ کے لیے کیا تھا. ایک بات تو یہ کہ سیم اشارہ آپ نے جس بھی ہاتھ سے کیا لیکن آپ سب نے رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے. سیدھا ہاتھ کا استعمال کریے، رائٹ ہینڈ کا سیدھا ہاتھ کا استعمال کریے. ہاں ابھی جو آپ نے ایسے 4 انگلیاں کی ہے نا اس کو میری طرح ایک شہادت کی انگلی کر لیجیے صرف. اور یہ جو ذرا تھوڑا اوپر آپ نے اشارہ کیا ہے اس کو میری طرح بیل لیول پہ کر لیجیے. بس اتنا سا کام. آپ مجھے ایز اٹ از کاپی کر لیجیے. نہیں سمجھ آیا کوئی بات نہیں، سیدھا ہاتھ ہینڈ ریز کریے. رائٹ ہینڈ سب اپنا مجھے شو کروائیے. زبردست. رائٹ ہینڈ ویری گڈ. شہادت کی انگلی زبردست. اس کو ایسے بیل لیول پہ اسٹریٹ کر لیجیے میری طرح. پڑھیے گا میرے بعد ہوا وہ. چلیے جب آپ میرے لیے بات کرتے تھے آپ نے ایسے اشارہ کیا، جب آپ اپنے لیے بات کرتے تھے ایسے اشارہ کیا، ادھر کے لیے آپ کہتے ہیں ہوا وہ. یعنی اس سے پتہ یہ لگتا ہے اگر آپ ایک انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو کتنے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ایک آدمی کی بات کر رہے ہیں. اور اگر آپ میں اشارہ اس کو ایسے کر دوں تو کتنے لوگوں کے بارے میں بات ہوتی ہے؟ یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. اگر 4 انگلیوں سے اشارہ کریں تو بس اسی کی عربی اردو سیکھ لیجئے. وہ سب تو آتا ہے، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھیں ہوا وہ. پریکٹس جاندار کرنی ہے. ہم وہ سب نے کہنا ہے ہوا وہ، ہم وہ سب. انتا آپ، بولے انتا آپ. انتم آپ سب. انا میں. نحنو ہم سب.
دوبارہ سے ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب. دیکھ کے ایک دفعہ آپ لوگ خود سے دوہرا سکتے ہیں؟ چلیے لاسٹ والے میں چھوڑ دیا تھا، رہ گیا تھا، ابھی یہاں لکھا ہے تو میں ایک دفعہ پھر کرواتا ہوں. پھر آپ لوگ جب پڑھیں گے نا میرے بعد تو اس کو ملاتے ہوئے پڑھیں گے. ہوا وہ، سیدھا ہاتھ سے کر رہے ہیں سب، ہم وہ سب، انتا آپ، زور سے انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہیا وہ عورت. ہاں لیفٹ ہینڈ سے مؤنث کے لیے لیفٹ ہینڈ سے آپ نے وہ عورت کے لیے بات کرنی ہے. چلے ایک دفعہ آپ لوگ اشارہ کر دیں گے. بسم اللہ اسٹارٹ. 1 2 3 اسٹارٹ. چلیے میرے اسٹارٹ پہ سب اسٹارٹ کر دیں گے اور وہ اس کو دیکھتے ہوئے پڑھیں گے نا. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، تو ایک ساتھ رہیں گے، کسی کا سیکوینس آؤٹ نہیں ہوگا. اور کلیکٹیو لرننگ ایک ہوتی ہے، ہمیں پڑھاتے ہیں کہ کلیکٹیو لرننگ جب ایک ساتھ پڑھیں تو ایک ساتھ پڑھنے کا کوئی مقصد ہے نا. یہ مقصد تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو آتا ہے تو آپ ختم کر لیجئے، اب پھر ختم کر کے آپ چھٹی کر لیجئے، گھر چلی جائیے. لیکن کیا ہے کلیکٹیو لرننگ کا مقصد یہ ہوتا ہے ایک دوسرے سے سیکھ کر پڑھیے. اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو ایک درمیانی سپیڈ میں پڑھیے. ٹھیک ہے 1 2 3 اسٹارٹ. چلیں تھوڑا اور اچھی پریکٹس کر سکتے ہیں، تھوڑا جاندار کریں، اچھی پریکٹس ہو جائے گی. 1 2 3 اسٹارٹ. ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہیا وہ عورت. زبردست. صرف اردو میں اگر یہ پریکٹس آپ میرے بات دوہرا سکتے ہیں، صرف اردو میں پڑھیں گے، وہ سب، آپ، ہم. یہ کرواتا ہوں بھی. آپ کو ایک بات بتاتا چلو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف پر الگ نیکیاں ہیں، لام پر الگ نیکیاں ہیں، میم پر الگ نیکیاں ہیں. اور نیکیاں دینے والا کون ہے؟ رب ہے. جتنا چاہے وہ نیکیاں دیتا چلے جائے، اس کے پاس کمی ہے. آپ نیت رکھیے وہ آپ کو نیکیاں دیتا چلے جائے. تو اس کو آپ کوئی شرمائیے نہیں، آپ سیکھنے کی غرض سے ہیں. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، تو اللہ آپ کو اس مطابق نیکی عطا فرمائے گا. یہ جتنا آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں یہ قرآن کریم کے الفاظ ہیں سب. یہ جتنا آپ پڑھتے ہیں ہر حرف پر اللہ آپ کو نیکی عطا فرماتا ہے. صبح سے 1 گھنٹے میں جتنے آپ پڑھ لیتے ہیں حروف، میرے خیال سے اللہ نہ کرے استغفر اللہ، ہم سب کی بخشش فرمائے، دن میں اتنے گناہ نہیں کر پاتے ہوں گے جتنے 1 گھنٹے میں آپ کو چیلنج سے کہتا ہوں یہاں سے نیکیاں سمیٹ کے جاتے ہیں. یہ جو حروف پڑھ کے صرف حروف پڑھنے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں. اور یہ جو الفاظ یہاں لکھے نا، اس کے ساتھ دیکھیے گا کچھ نمبرنگ لکھی ہوئی ہے. دیکھ پاتے ہیں ہوا کے ساتھ کیا لکھا ہوا ہے اور اگلے کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ انتا کے ساتھ کیوں نہیں کہہ پا رہے؟ سب نمبر پڑھے نا کتنے لکھے ہوئے. انتم کے ساتھ، انا کے ساتھ، یہ سب کیا نمبرنگ ہے؟ یہ الفاظ قرآن کریم میں اتنی دفعہ استعمال ہوئے ہیں. تو میری اللہ سے دعا ہے کہ آپ ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کاؤنٹ کے برابر آپ کو ملٹیپلائی کر کے اجر عطا فرمائے. آپ بس پڑھیے. اور یہ جو آپ نے ضمائر پڑھے ہیں، ہوا ایک، ہوا ہم، انتا، انتم، انا، نحنو اور ہیا، 1 2 3 6 بندے، 1 2 3 4 5 6. یہ جو آپ نے 7 پڑھے ہیں، یہ 7 نہیں ہے صرف. یہ جو ڈیٹیچ پروناؤن ہوتے ہیں نا ضمائر، یہ 7 نہیں ہے. عربی میں اس کے علاوہ اور بھی ہیں، 7 سے زیادہ ہیں، مگر آپ کو ابھی فی الوقت صرف 7 پڑھنے ہیں کیونکہ یہ آسان ہے، بنیادی ہیں اور قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے. بات سمجھ گئے؟ صرف یہ 7 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھا؟ ابھی تو بولا میں نے، آسان ہے، بنیادی ہے اور قرآن میں زیادہ استعمال ہوئے. تو جو زیادہ ایگزام ہونا ہوتا ہے تو آپ کیا پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں جو امپورٹنٹ ہوتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ آ جائے گا پیپر پہ، تو پہلے وہ پڑھ لیتے تو یہ زیادہ آئے گا. یہ پڑھ لیجئے پہلے، جو بچ جائے گا وہ انشاءاللہ. یہ جو 14 گھنٹے کا آپ کورس کر رہے ہیں نا، 16 گھنٹے کا، یہ ہمارا ویسے ہے 52 آورس کا. کتنا آورس کا؟ 52 آورس میں، اس میں 100% کمپلیٹ آپ قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو بہرحال فی الحال تو شارٹ کورس کر رہے ہیں تو اس میں یہ زیادہ والی چیزیں، ورنہ یہ کیسے زیادہ ہوتے ہیں میں بتاتا ہوں. مثال کامن سینس کی بات ہے نا، کہ اگر آپ نے مذکر رائٹ ہینڈ سے 6 اشارے کیے تو ہیا وہ عورت پہ صرف 1 اشارہ کیوں کیا؟ 6 ادھر کے بھی ہیں. سمجھے سر؟ سمجھے سر؟ 6 اس کے بھی ہیں
مگر وہ ابھی پڑھ نہیں رہے کیونکہ وہ قرآن میں اتنا استعمال نہیں ہوا ہے. چلیے یہ جو آپ نے پڑھا ہوا وہ ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہی وہ عورت، اس کے ساتھ ایک اسم ہے مسلم، نام اسم ہے، ناؤن ہے، تو وہ جوڑ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہوا مسلم بن جائے گا نا. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں اردو میں کیا بنے گا؟ وہ ایک مسلمان. چلیں ایسا کرنا ہے، یہ جو آپ نے پڑھے ہیں نا اشارے ٹی پی آئی کے، یہ آپ نے، میں دوبارہ لگا دیتا ہوں یہاں، شاید اگر آگے آتے ہیں تو ٹھیک، نہیں آتے ہیں. اردو میں دہرانے، اردو میں پڑھیں گے صرف. یہ اردو لکھی بھی ہے، اردو پڑھنی ہے. چلیں میرے بات پڑھیے. وہ اچھا اشارے کو اگر میں نے بیلڈ لیول کروایا تھا نا کسی مقصد سے تھا. میری آواز آتی ہے آپ کو؟ آخر ماری بیلڈ لیول. اگر آپ اس کو اوپر کر دیں گے نا تو وہ آپ ابھی مظاہرے آگے وہ کچھ پڑھیں گے آپ، وہ اس کے اشارے ہیں، تو آپ بیلڈ لیول پہ رکھیے آسانی سے. چلیں فی الحال جو کر سکے پڑھیے گا. وہ سب، تیز تیز آپ سب، تیز تیز میں، ہم سب، وہ عورت. وہاں لکھا ہوا ہے اسکرین پہ آ رہا ہے نا، آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. وہ ناشتہ کر کے آتے ہیں آپ لوگ جب آتے ہیں صبح، جاندار پڑھ کریں، پریکٹس کریں، اچھی جاندار پریکٹس کریں. وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب، وہ عورت. ایک دفعہ پھر سے کریں سب خود سے. وہ سب، آپ سب، میں، ہم سب. چلیے عربی اور اردو پڑھنی ہے، عربی اور اردو ملا کے پڑھنی ہے. ابھی اردو پڑھے تھے، اب عربی اردو. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحنو ہم سب، ہیا وہ عورت. اب صرف عربی پڑھنی ہے، صرف عربی پڑھنی ہے. میں ایک دفعہ پڑھوں گا، میرے بعد 3 دفعہ پڑھیں گے اور تینوں دفعہ سیم انرجی سے پڑھیں گے. جیسے اگر میں نے کہا میں پیئر میں پڑھاؤں گا، ہوا ہم، عربی صرف پیئر میں ہوا ہم، تو آپ کتنی دفعہ ہوا ہم بولیں گے؟ 3 دفعہ اور سیم انرجی پہ بولیں گے. ہوا ہم، انتا انتم، انا نحنو، اور ہیا کا مطلب ہے وہ عورت. لاسٹ میں وہ آپ لیفٹ ہینڈ سے کریں گے، ٹھیک ہے وہ اشارہ. چلیے آپ میں سے کوئی کروا سکتا ہے پریکٹس؟ کروا سکیں گے؟ دیکھ کے کروا سکتے ہیں بھائی؟ اشارے سیم کرنے ہیں اور کیا کرنا ہے، لکھا ہوا ہے دیکھنا ہے اور اشارے کرنے ہیں. آپ کروا سکتے ہیں سر لاسٹ میں دیکھ کے. آئیے اب ادھر آئیے میری جگہ پہ. چلیے یہ اسکرین پہ آپ کو دیکھیے، آپ لوگ ادھر دیکھتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بہت شاندار پریکٹس، بہترین، زبردست. اچھا یہ دھیان رکھیے اگر آپ زیادہ ایسے ہاتھ اوپن رکھیں گے نا تو زیادہ آپ دیر کریں گے، تھک جائیں گے. تو آسانی سے اس کو کلوز جیسچر رکھیے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ میں سے کوئی ٹیچر ہے، ٹیچر پڑھاتے ہیں یا پڑھانے کا تجربہ رکھتے ہو؟ جی ٹریننگ دیتے رہیں. کون دیتے رہیں؟ آپ کرواتے رہیں. تو ہم جب ہم ٹرینر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ٹرینر ہونے کی حیثیت سے اور اتنا 100% پریکٹس کرواتے ہوئے یا کچھ بھی کہتے ہوئے بولیں گے نا تو آڈینس رسپانس کتنا کرتی ہے؟ 50 کر دی ہے، 50% کر دی ہے. تو اگر آپ آڈینس سے اچھا رسپانس چاہتے ہیں تو وہ میری طرح بولنا نہیں پڑتا، منت نہیں کہ پلیز اچھا پڑھیے، انرجی سے پڑھیے. وہ بندہ اتنا دے 150 پہ جا کے پڑھاتے تو آڈینس 100% پڑھتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں ہی آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ایک لفظ ہے، اس کو بند کر دیتے ہیں، میں آپ کو یہاں سے بتاتا ہوں. میں یہاں لکھتا ہوں دونوں طرف دکھ رہا ہے بورڈ؟ کیا لکھا ہے میں نے؟ جن سے پوچھوں گا وہ بتائیں گے. میم آپ بتائیں گی ان سے، آپ سے آگے جو ہیں، آپ سے آگے جو ہیں ابھی جو آپ نے جو، جی آپ بتائیں گی اسم، فعل یا حرف آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟ باقی لوگ نہیں بولیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے سوچیں.
اسم ہے, فعل ہے یا حرف ہے؟ بتا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھا ہے. جی 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 اچھا آگے آ جائیں اگر تھوڑا آپ کو دیکھیں. جی بتا سکتے کوئی اور؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں؟ غصہ ہو رہے ہو آپ. صادقن اگر آپ کہتے ہیں اسم ہے, ناؤن کو کہتے ہیں نا. اچھا اسم کی 4 پہچان پڑھی ہے, پہلی ہی کون سی پڑھی ہے؟ پہلی ہی پہچان کون سی پڑھی ہے؟ تنوین, آخر میں تنوین. اس میں ہے یا نہیں ہے؟ اس میں آخر میں تنوین ہے, 2 پیش ہے, تو آسانی سے کہتے کیوں نہیں ہے کہ کیا ہے؟ اسم ہے, یعنی ناؤن ہے. تو صادقن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سچا. اگر میں کہوں ہوا کا مطلب آپ نے کیا پڑھا ہے؟ وہ. اور یہ اشارہ آپ کو میننگ یاد بھی نہ ہو, اشارہ بتا دیتا ہے وہ. اگر میں نے بتایا نا سیکنڈ پرسن کے لیے آپ ایسے اشارہ کرتے ہیں, عام بات کرتے ہوئے. اپنا فرسٹ پرسن کے لیے, متکلم کے لیے عام بات کرتے ہوئے ایسے اشارہ کرتے ہیں. جو موجود نہیں ہوتا آپ تو آپ کہتے ہیں وہ ایسا کر رہا تھا, تو آپ ویسے ہی ایسے اشارہ کر ہوتے ہیں. تو ہوا کا مطلب آپ نے کیا پڑھا؟ وہ. اگر میں کہتا ہوں ہوا صادقن, اشارے سے بولے ہوا صادقن, کیا مطلب ہے؟ وہ سچا. جو کچھ بھی مسلمان ہے یا واٹ ایور, وہ سچا ہے, یا جو بھی جملہ بنا دی. یہاں تک سمجھانا مقصود تھا, میرا مقصد یہ تھا. ہم صادقون, وہ سچے ہیں. چلیے یہ میں نے کیا لکھا ہے پڑھیے, یہ کیا لکھا ہے پڑھیے. اب تو یہ ریڈ مارکر سے میں نے لکھ دیا, یہ فعل ہو گیا نا, اب اسم سے تبدیل ہو کر بدل. جی ہاں, تیسری پہچان کیا پڑی ہے اسم کی؟ آخر میں واو نون یا یا نون ہوتا ہے. کس لیے ہوتا ہے؟ واحد سے جمع بنانے کے لیے. تو وہ ایک صادق ہے, تو ابھی کیا ہے وہ سب صادقون. واو نون یا نون جمع کے ساتھ ہے. سر سمجھ رہے بات کو؟ سر سمجھ رہے بات کو؟ ہم صادقون کیا مطلب ہے؟ وہ سب سچے ہیں. اگر آپ نے کہنا ہو کہ میں سچا ہوں تو کہیے, ہاں کہہ رہے میرے لیے انتا, اور اشارہ اپنے لیے کر رہے. آپ میرے لیے کہیے, ہاں میں نے اب تک جو آپ کو پڑھایا واللہ سچ پڑھایا ہے. کہیے انت صادقن, یعنی آپ سچے ہیں. اور یہاں بہت سارے ہو تو آپ کیا کہیں گے؟ بولیے نا, ٹی پی آئی کے ساتھ بولے اشارے سے, انتم صادقون. اپنے لیے کہیے کہ آپ سچے ہیں. اسکرین پر دیکھ کر بتا سکتے ہیں. ارے بھائی کیوں خراب کرتے ہیں؟ دیکھیں نا, ہوا مسلم, مسلم کی جگہ میں نے صادق کر دیا, میری غلطی ہوئی. میں ایسے ہی پڑھاتا ہوں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے مسلمان. بولے ہوا مسلمون, وہ مسلمان. ہم مسلمون, وہ سب مسلمان. آپ لوگ اشارے سے پڑھیں گے, انت مسلم, آپ مسلمان. انتم مسلمون, آپ سب مسلمان. انا مسلم, میں مسلمان. نحن مسلمون, ہم سب مسلمان. یہ واو نون کیوں لگ رہا ہے؟ جمع کے لیے لگ رہا ہے. باقی واحد جمع آپ بتا سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں بہتر. اس میں کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا کہ آپ لوگوں کو پریشان ہو گئے آخر میں؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ کو صرف یہاں تک ہوا ہوں منتا تمہارا نحن بھی آ چکا ہے نا, بس مقصد اس سبق میں یہی پڑھانا تھا. بات سمجھ گئے؟ وہ اسم دوڑ کے تو ایسی پریکٹس کروائی گئی ہے. تو ایک دفعہ اس ٹیبل کو دوہرا لیجئے میرے بعد, اس کے بعد اختتام کرتے ہیں. ہوا وہ, ہم وہ سب, انتا آپ, انتم آپ سب, انا میں, نحنو ہم سب, ہیا وہ عورت. زبردست. یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اللہ رب العزت نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کیجئے اور دعا کیجئے کہ اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بعد دعا پڑھیے گا, سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرک ونتوب الیک. ایک سیکنڈ مجھے اور 1 منٹ دیجیے. اور یہ جو کا آ رہا ہے آج کے سبق میں پڑھا ہے, جو سبحانہ کا آج کے سبق میں پڑھا ہے, بتا سکتے ہیں؟ تیری, ایاکا تیری ہی, و ایاکا اور تجھی سے, جو کا آ رہا ہے آخر میں وہ مخاطب کے لیے ہے. تو سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہے تو یا پاک ہے آپ. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. یہ جو ہم تو چلے ابھی چھوڑ دیجئے. ہوا کا مطلب اور آج کے سبق میں پڑھ چکے ہیں. کل کے سبق میں پڑھا تھا بی, ساتھ, سے, کی. ہم کل کے سبق میں پڑھا تھا, کیا مطلب ہے؟ نہیں بتائیں گے تو کل سے. تعریف اور شکر حمد کا مطلب ہے. کا مطلب آخر میں کیا ہے؟ آپ لوگ ایک دم بولنا چھوڑ دیتے, مجھے ایسا لگتا ہے میں نے پڑھایا ہی نہ ہو, آپ کو آتا بھی نہ ہو جیسے. اچھا چلیں یہاں تک تو آپ انتا آج پڑھا ہے, انتا کا اشارہ کر کے پڑھے. انتا آپ, کون سا؟ ہاں نحنو کہاں گیا, اس میں ہے کہ ادھر؟ ہاں یہ نشہدو, نحنو کا نون ہے. چلو یہ سر نے کہہ دیا تو میں ویسے ابھی چلے, آپ نے پڑھا نہیں, آپ کو. وا کا مطلب دوبارہ سے, اور کا مطلب مخاطب کے لیے. وَنَتُوبُ اِلَيْكَ کا مطلب ہم توبہ کرتے ہیں. الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف, الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف. آپ کہتے ہیں نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. الہ کیا مطلب ہے؟ کہ تیری طرف سے اور پلٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے. تو وَنَتُوبُ إِلَيْكَ ہم توبہ کرتے ہیں کس کی طرف؟ آپ کی طرف توبہ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.